ایک بھی بتیسی باقی نہیں بچے گی ان کی. کہہ دیں ذرا عوام الناس کے سامنے، کہہ دیں کہ میرا مقصد صرف اللہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کو ہم ذرا کہہ دیں. نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کون آئے گا ان کے پیچھے؟ کون مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پیچھے آئے گا؟ کون اپنی ٹانگیں توڑوائے گا؟ قال اللہ قال رسول چھوڑ کے قال اشرف علی صاحب تھانوی کون سنے گا ان کی باتوں کو؟ اس لیے قرآن و سنت کا ایک ٹائٹل لگا کر کے اور امت کو دھوکہ دینے کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنا ان کا مقصد ہے، جیسا کہ خود بانی جماعت الیاسی مولانا الیاس صاحب نے مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب کے حوالے سے نوٹ کیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو حکیم الامت ہیں ٹھیک ہی تو ہے، کون سی برائی ہے؟ اگر لوگ ان کی تعلیمات کے اوپر لگ جائیں تو کیا برا ہے؟ مگر میں ابھی بتلاؤں گا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ابھی آگے بتلاؤں گا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. اس سے پہلے ایک بات اور چشم عبرت اور حیرت میں ڈال دینے والا بیان سنیے، اور بڑی دلچسپ بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس جماعت کی چلت پھرت اور اس جماعت کی جد و جہد اور اس جماعت کی دوڑ دھوپ اور اس جماعت کی نگر نگر ڈگر ڈگر جوتیاں جو یہ جماعت گھساتی ہے اور سڑکوں پہ کھڈے کر رہی ہے یہ جماعت، میں آپ کو بتاؤں کہ اس جماعت کی یہ محنت اور مشقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے. آپ کسی بھی تبلیغی جماعت سے پوچھیں کہ میرے بھائی یہ کیوں آپ لوگ زمینوں میں گڈھے کر رہے ہو، سڑکوں پہ جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو کہیں گے جی اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن آؤ میرے تبلیغی بھائیوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں، جو تمہارے پیر و مرشد ہیں، جو تمہارے آقا اور امام ہیں، مولانا الیاس صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ سنو کہ اس چلت پھرت کا مقصد کیا ہے. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں ہے، بلکہ تھانوی صاحب کی روح کو خوش کرنا ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی روح کو خوش کرنا ہے. آپ سوچتے ہوں گے، اور یقیناً حیرت انگیز بات ہے کہ ربانی کہاں بھٹک رہے ہو. پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صرف دعویٰ کر رہے ہو. آؤ میرے بھائی، یہ انکشافات میں کر رہا ہوں اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں. اور جاؤ اور صرف میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیزو، جو میں حوالے دے رہا ہوں اللہ توفیق دے تو سکون کے ساتھ جا کے کسی بھی لائبریری میں، کسی بھی بک اسٹال پہ جو کتاب میں نے بتلائی ہے خرید کے اور وہ صفحے کھول کے پڑھ لو تاکہ حقیقت کی روشنی میں آ جاؤ. میرے عزیز، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ امت جو بھٹک رہی ہے، دلیل میرے اوپر جیسا کہ میں نے بتایا، یہ امت جو بھٹک رہی ہے یہ سیدھی راہ پہ آ جائے. آپ سوچتے ہوں گے اور آپ کہتے ہوں گے، اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ہمارے تبلیغی بھائی اپنے آپ کو تبلیغی کہتے کہتے نہیں تھکتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ حقیقت کو نہیں جانتے. اور اگر حقیقت کو، اور میں بتاؤں آپ کو، میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیوبندی جماعت والے جو بیچارے عوام ہیں، پبلک ہیں، یہاں تک کہ طلبہ اور بعض علماء بھی میں شامل کر لوں، وہ بیچارے اپنے بڑوں کی حقیقتوں کو نہیں جانتے. اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی چڑ نہیں، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی بریلوی کہتا ہے کہتا رہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو تبلیغیت کے نام پر تعصب کر رہے ہو اور بریلویت کے نام پہ تعصب کر رہے ہو، کوئی تبلیغی بریلوی کو مار رہا ہے اور بریلوی تبلیغی کو مار رہا ہے، اور آج جناب علی مسجدوں کے اندر خون بہائے جا رہے ہیں، لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. اور آپ کے سامنے بامبے کی تازہ مثالیں ہیں، اور پورے ہندوستان میں آج یہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ فورس لگی ہوئی ہے، پولیس مسجدوں کے اوپر لگتی ہے جمعے کے دن، اور تاکہ لوگ مسلمان نماز ادا کر سکیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ ایسے کانڈ ہوئے کہ تبلیغی نے بریلوی کو قتل کر دیا اور بریلویوں نے تبلیغیوں کو قتل کر دیا. مسجدوں کے اندر گنڈا گردی چل رہی ہے، مسجدوں کے اندر گھس کر کے مسلح کھینچے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے، اور مسجدوں کے تقدس اور اس کی عظمت سے یہ لوگ کھیلتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں گھس کر گنڈا گردی کرتے ہیں. ان سادہ لوگ اور بھولے بھالے دیوبندیوں کو اور ان تبلیغیوں کو اور ان بریلویوں کو معلوم نہیں ہے کہ
ان جماعت سازیوں کے پیچھے، ان جماعت کے بنانے، ان جماعت سازیوں کے پیچھے جو جماعت سازی ہو رہی ہے اور لوگوں کو، امت کو فرقے فرقے میں بانٹا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز مضمر ہے اور کیا بھید چھپا ہوا ہے، اور ان کے علماء نے کتنے ایمان شکن اور کتنے ایمان کو توڑ دینے والی باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان دیوبندیوں کو، ان بریلویوں کو اور ان کو معلوم ہو جائے، اللہ کی قسم میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اس دیوبندی کے اندر یا اس تبلیغی کے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت ہوگی اور ذرہ برابر بھی اللہ کا اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ ہوگا تو ان کتابوں کو چوراہوں پہ رکھ کے انگار لگا دے گا، نہیں تو ان علماء کو لات مار دے گا اور صحیح قرآن و سنت اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کا عہد اور وہ پیمان کر لے گا۔ مگر افسوس یہ بیچارے پڑھتے نہیں ہیں، یہ بیچارے نہ ہی ان کو یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور اگر کوئی بتلاتا ہے مجھ جیسا سرپھیرا اور ان کو صحیح رہنمائی کرتا ہے تو یہ ان کے ذہنوں میں شیطان جو بیٹھ کر کے کمپیوٹر دباتا ہے نا اور بٹن دباتا ہے، شیطان کہتا رہے یہ کس کی بات سن رہے ہو، یہ لوگ تو ایسے ہی بولتے ہیں، تم جو کام کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ صحیح فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان کے نظروں میں زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے کاموں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ بڑا حسین اور بڑا خوبصورت اپنے کاموں کو سمجھتے ہیں۔ غرض میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی جماعت کی یہ مشقتیں اور دھوپ اور سردی میں اور ٹھنڈی اور گرمی میں بوریا بستر لاد کر یورپ اور امریکہ اور ہندوستان، پاکستان اور دنیا بھر کے گوشے گوشے میں یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں اور ٹور پہ ٹور کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ چلت پھرت صرف اور صرف مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور مولانا اشرف علی تھانوی کی روح کی خوشنودی کے لیے ہو رہی ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے، اور گریبان پکڑ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے، میں دلیل دوں گا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو میں دلیل دے رہا ہوں اس دلیل کو اس بتلائی ہوئی اپنی کتاب میں یا اپنے علماء سے جا کے رجوع کر کے پوچھو کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جانے جہاں مانو نہ مانو آپ کو اختیار ہے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی اپنی کتاب ملفوظات الیاس صفحہ 69 یعنی 69 میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، یعنی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی ترقی درجات کی کوشش میں حصہ لینے اور حضرت کے روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور مستحکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے، یعنی ڈٹ کے عمل کیا جائے حضرت کی تعلیمات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بول ہیں، حضرت اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات حقہ پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے سنو اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ گھر کے راز ہیں، اب بھانڈا پھوٹا، اب راز کھلا کہ یہ سب ٹیمیں اور ٹولیاں جو گشت کرتی نظر آ رہی ہیں اور چاروں طرف پھیلائی جا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف حضرت تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی روح کو ایصال ثواب کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے پتہ نہیں اپنے دادا پردادا نانا نانی باپ ماں جو مر گئے ہیں ان کی روحوں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اہل دیوبند نے ان کو خوب جال میں پھانسا ہے تاکہ ایک خاندان کے ایک فرد کو اچھی طرح سے پوری دنیا کے لوگ عمل کریں اور ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچتا رہے۔ ایک خاندان کی روح کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں سے کام کروا رہے ہیں اور اپنا گدی پہ بیٹھے ہوئے مست ہیں۔ ایک خاندان
آپ سوچتے ہوں گے اب اس میں خاندان کی کون سی بات آ گئی؟ آؤ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اور یہ بھی بڑی کڑوی حقیقت ہے، اور یہ تاریخی حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاندان کی بات آئی ہے، اس راز سے بھی میں پردہ اٹھاؤں کہ یہ سب تبلیغی جماعت کے جتنے عمرا ہیں دیوبند کے اندر اور یہاں نظام الدین کے اندر جو بیٹھے ہوئے، یہ سب ایک خاندان کے چٹھے بٹھے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے گرو گھنٹالوں کے اندر ذات پات کا بھی اتنا لگاؤ ہے کہ برہمن بھی شرما جائے، اس قدر ذات پات کی جاہلیت ان کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ آج تک اور جاؤ یہ ربانی کی بڑھنی ہے، یہ میرا چیلنج ہے، آج تک تبلیغی جماعت کا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا امیر نہیں بنایا گیا ہے جو ان کے خاندان کا نہ ہو۔ آج تک کوئی غیر امیر نہیں بن سکا ہے، بلکہ جو بھی بنا ہے ان کے خاندان کا بنا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، انہی کے گروپ مینس یعنی الیاس صاحب جو بانی جماعت ہیں، انہی کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد امیر بنا ہے۔ چنانچہ میں بتاؤں کہ الیاسی گروپ کی ابتدا میں نے بتاتی ہے کہ کہاں سے ہوئی ہے۔ الیاس صاحب کے گروپ یعنی جو تبلیغی جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم انہیں الیاسی گروپ کہیں گے۔ یہ تبلیغ وبلیغ نہیں ہے، یہ صرف فراڈ ہے، یہ صرف دنیا کو دھوکہ دینا ہے، یہ الیاسی گروپ ہے۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں دو الیاس پیدا ہو چکے ہیں، یہ صرف ایک تو مر گئے، ایک ابھی زندہ ہے الیاس، وہ میں بتاؤں گا، ہری پگڑی والا، اس کی بھی حقیقت میں لا رہا ہوں ابھی۔ تو الیاسی گروپ ہی کا آدمی، ان کے خاندان کا فرد ہی جماعت تبلیغ کا امیر بنا ہے۔ سنو تاریخ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ الیاس صاحب کے باپ حافظ محمد اسماعیل صاحب سے میں نے شروع کیا تھا کہ بنگلے والی مسجد سے وہ اس طرح میوات میں جاتے تھے۔ وہ جب مر گئے تو حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بڑے بیٹے مولوی محمد صاحب گدی نشین ہوئے، اور ان کے بعد مولانا الیاس صاحب میوات کے گدی نشین ہوئے، امیر بنائے گئے پوری جماعت کے۔ اور مولانا الیاس صاحب کے مرنے کے بعد، توجہ میری طرف، مولانا الیاس صاحب کے مرنے کے بعد مولانا الیاس صاحب کے بڑے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب ان کو امیر جماعت تبلیغی جماعت کا بنایا گیا۔ یعنی اب یہ بھی بتا لیں، جس طرح مصر کے تختے کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے تو اسے فرعون کہا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی رہا ہو، قیدار ہو، فیدار ہو، میدار ہو، کچھ بھی ہو، ہے نا، لیکن جو بھی فرعون کے تخت، جو بھی مصر کا پہلے زمانے میں تخت نشین ہوتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کا نام کچھ بھی رہا ہو، لقب دیا جاتا تھا، فرعون ایک لقب۔ اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے امارت کے عہدے پر، اس کے منصب پر جو شخص بھی فائز ہوتا ہے، اسے کون سا نام دیا جاتا ہے؟ حضرت جی۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت جی، ہے نا حافظ جی؟ حضرت جی کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ حضرت جی کا چلتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب کی وفات کے بعد میں حضرت جی، ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب کو بنایا گیا۔ اب آئیے میں بتاؤں دلیل اس کی کیا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس مولانا ابو الحسن صاحب ندوی جو اس وقت زندہ ہیں اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سرکردہ بھی ہیں، چنانچہ یہ ان کی کتاب ہے دینی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت۔ اس کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ حوالہ دوں، اپنی کتاب کے صفحہ 193 کے اوپر لکھتے ہیں، یہ دیکھیں 93 پہ لکھتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو مولانا الیاس صاحب کا، صبح کی نماز کے بعد بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان مولوی یوسف صاحب کی جانشینی عمل میں آئی اور مولانا کا عمامہ ان کے سر پر باندھا گیا، تاج رکھا گیا، بادشاہت کا، امارت کی سیٹ ہے بھائی، وہ کروڑوں لوگ پیر چومتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں۔ ہاں، تو جس طرح بریلویوں کے اندر خلافت اور امارت چلتی ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، پوتا پڑپوتا، سارے کے سارے خلیفہ بنتے ہیں، اس طرح سے خلافت کا جو ہے تاج امامہ، مولانا ابو الحسن صاحب ندوی لکھتے ہیں کہ امامہ ان کے سر پر باندھا گیا۔ اور آپ سے میں پوچھوں کہ یہ پگڑی باندھنے کی رسم کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تھے تو کیا حضور کی پگڑی انہوں نے اپنے سر پہ رکھی تھی؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے تھے تو کیا حضرت عمر نے ان کی پگڑی اپنے سر پہ رکھی تھی؟ اور حضرت عمر کے بعد میں حضرت عثمان غنی بنے تو انہوں نے ان کی پگڑی رکھی؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈھونگ دھتورے، یہ ڈھونگ دھتورے یہی ہے تاکہ تبلیغیوں کو مرعوب کیا جائے کہ اب حضرت جی کا لقب جو ہے بزرگیت کا ان کا منتقل ہو رہا ہے بڑے صاحبزادے کے پاس۔ اب آئیے اور بھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت جی کا عہدہ، اب مولانا یوسف صاحب تھے کچھ دن تک،